پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے پہلے جو آپ ایک بات پڑھیں دوسرا جواب سے جی راوڑ کو جلایا جائے۔ شکریہ جی، آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سلاخوں پر پڑھنا ضروری ہو گیا میرے لیے کہ شاہکار ہو، جیسے پہلے آپ لوگوں نے سنا ویسے سنیے گا۔ شاہکار ہو تو بھیس پتہ کیوں نہیں دیتے، اے رام ہمیں اپنا پتہ کیوں نہیں دیتے، اور تم کاغذی راون کو ہر سال جلا دیتے ہو، ارے بھیتری راون کو جلا کیوں نہیں دیتے۔ بہت بہت شکریہ ذرہ نوازی کا جی۔ اب ہمارے بیچ ایک بڑی ہمارے علاقے کی، ہمارے ضلع کی بڑی معروف و مشہور شخصیت، بڑی معتبر شخصیت جو دریاباد سے تشریف لائے ہوئے، میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، عزت مآب علی جناب حضرت مولانا شیخ محمد جعفر صاحب الہندی المدنی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ دریاباد سنت کبیر نگر، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ ہزاروں توپ نہ بم کا غلام کافی ہے، ہزاروں توپ نہ بم کا غلام کافی ہے، ہزاروں توپ نہ بم کا غلام کافی ہے، رسول پاک کا یہ ادنا غلام کافی ہے، آتنکیوں کا مٹانے کے لیے آتنکیوں کا نام و نشان رسول پاک کا یہ ادنا غلام کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتنقضن علی الاسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها نقضا الحکم وآخرها الصلاة۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو شہریت پسند اور سماج پسند بنایا ہے، اسی لیے انسان پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اسی انسانوں کی آبادی سے مل کر سماج اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو ہر ایک انسان دوسرے انسان سے واقف ہوتا ہے، اس سے پہچان، ملاقات اور تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ لیکن سماج میں رہنے والا ہر فرد ایک ہی سوچ رکھے، ایک ہی بات کو سچ مانے اور ایک ہی بات سارے لوگ کہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسانوں کی سوچ الگ ہے، ان کی فطرت الگ ہے، ان کا سوچنے کا انداز الگ ہے، انسان کی ذہنی قوت اور انسان کے سوچنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھی ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں بدلاؤ رکھا ہے، یہ جو انسان کی فطرت میں اونچ اور نیچ رکھا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے سماج کو بنایا جائے اور سماج کو برقرار رکھا جائے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں رہنے والے تمام انسان وہی سوچیں جو آپ سوچتے ہیں، سماج کا ہر فرد وہی کہے جو آپ کہتے ہیں، سماج کا ہر فرد وہی کرے جو آپ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ فطرت سے بغاوت ہوگی جو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل انسانی معاشرہ ایک چمنستان کی طرح سے ہے۔ باغ کا حسن یہ ہے کہ اس میں پھولوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، اس میں رنگ برنگے پھول پائے جاتے ہیں، اسی لیے وہ باغ کہلاتا ہے، اس لیے وہ چمنستان کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس بات پر آمادہ ہو کہ نہیں، باغ صرف ایک قسم کے پھول رہیں گے اور دوسرے قسم کے پھولوں کو ختم کر دیا جائے گا، اسے مٹا دیا جائے گا، تو نہ وہ باغ باغ رہے گا اور نہ اس باغ کی خوبصورتی باقی رہے گی۔ یہی حال انسانی سماج کا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں جب اللہ رب العالمین نے
ان کو جو وقت موقع اور جو فرصت دیا تھا اس میں جب وہ اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے پرعزم تھے، اس وقت دنیا کے ہر سماج میں جہاں مسلمانوں کے ماتحت لوگ مل کر رہتے تھے وہاں آپ دیکھیں گے تو یہ جو نقشہ نظر آتا ہے بھید بھاؤ کا، اونچ نیچ کا، آپسی نفرت کا، آپسی عداوت کا، آپ کو یہ سب چیزیں دکھائی نہیں دیں گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق، ساری دنیا ایک انسان کی اولاد سے بنائی گئی ہے۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسانوں، تم کو ہم نے ایک انسان سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے سماج، اس میں انسانوں کے تعلق سے یہ تصور دیا ہے کہ سارے انسان، پوری انسانیت ایک انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ وحدت انسانیت کا یہ تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ اس بات کا ضامن ہے کہ معاشرے میں جو تصوراتی اعتبار سے، تفکیراتی اعتبار سے اور انسانوں کے عمل کے اعتبار سے یہ جو اونچ نیچ پائی جاتی ہے، یہ جو غیریت کا تصور پایا جاتا ہے، اس کو مٹایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو پوری دنیا کو، ساری دنیا انسانیت کو جو پیغام دیا تھا اس میں اس بات کا اعلان کیا تھا الا ان اباکم واحد وانہ قد خلق من طین۔ سن لو اے دنیا کے انسانوں، تمہارے باپ ایک ہیں اور تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ہے انسانیت کی حقیقت۔ پوری دنیا انسانیت کو وجود اللہ رب العالمین نے مٹی سے دیا۔ مٹی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھے۔ جب پوری دنیا انسانیت ایک باپ کی اولاد ہے تو اولادوں کے درمیان باہمی نفرت کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائیوں کے درمیان باہمی ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے اس بات کو اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کے بعد سمجھنا چاہیے کہ یہ جو افواہوں کا بازار ہے، یہ جو میڈیا کے ذریعہ غلط خبریں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نشر کی جاتی ہیں، جو برادران وطن کے ذہنوں میں نفرت اور تعصب کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسلام نے دہشت کی تعلیم دیا ہے، مسلمانوں کو اسلام نے آپس میں خوریزی کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو پڑوسیوں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دین والوں کو دنیا سے مٹا دینے کا حکم دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم کیا تھا، اس میں سب سے پہلے جو دستور اور معاہدہ مرتب کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دوسری قوموں کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا، ان کو معاشرتی حق دیا گیا تھا، ان کے ساتھ وفاق مدینہ کا باقاعدہ ایک دستور مرتب کیا گیا تھا۔ تو آخر دوسروں کو وہاں رہنے کی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترتیب اور تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دوری دنیا کے انسان ایک آدمی کی نسل سے، ایک باپ کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے برپا کیا ہے۔ اس لیے انسانیت کی اس وحدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دنیا میں رہنے والے کسی بھی دھرم سے متعلق ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو گویا کہ سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، اور بھائیوں کا آپس میں اس طرح سے عناد، دشمنی، ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو گوارا نہ کرنے کی صورت، یہ چیزیں مناسب نہیں، ایسی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ انسانوں کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے اور یہ بات خصوصیت کے ساتھ نوٹ کی جانی چاہیے کہ عام طور سے انسان جب تک اپنی فطرت پر باقی رہتا ہے، عام طور سے انسان جب تک اپنے نیچر پر قائم رہتا ہے، تب تک وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا، تب تک وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نفرت کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں میں زہر گھول کر ان کو نفرت پر آمادہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان فطرت کے اعتبار سے نفرت پسند نہیں ہے،
اور جہاں جہاں آپ ہندوستان کے کونے کونے میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں، سماجی اعتبار سے ایک جہتی اور یگانگت کا جو مظاہرہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک اور پریشانی میں آپ شامل حال دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان طبعی اعتبار سے نفرت لے کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نفرتیں کچھ لوگ اپنے مطلب کے لیے سماج میں برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے ہم انسانوں کو، معاشرے کے انسانوں کو اس بات پر قدغن لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی تہ میں جا کر اس کی کھوج لگا کر اسے نکارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آخر ایک ساتھ رہتے ہیں، دیوار صرف فاصلہ ہے، گھر متصل ہے، سب کچھ ساتھ میں، رہنا کھانا پینا سونا سب ساتھ میں، لیکن ایک خاص وقت میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک خاص وقت میں آپسی عناد اور دشمنی پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بات کو سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس بات کی تہ میں جا کر اس کی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیں تو پہلے نمبر پر غلطی ہماری ہے۔ ہم مسلم سماج کے انسانوں نے پہلے نمبر پر غلطی کیا ہے، جس کا خمیازہ آج ہم بھگتنا چاہ رہے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو ڈیوٹی دیا ہے وہ اعلان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم سب سے بہتر امت بنا کر اس دنیا میں برپا کیے گئے تھے، اس دنیا میں سب سے بہتر امت بنا کر اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا تھا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرتے، ان کو سمجھاتے، ان سے رابطہ رکھتے، اور پھر ان کو اللہ کے دین کی حقیقت بتاتے، اور پھر اس کے بعد آپسی تال میل سے، باہمی سمجھوتے سے، باہمی میل ملاپ سے یہ دشمنیاں، یہ دوریاں ختم ہوتی۔ یہ بات پہلے نمبر پر ہم نے کمی کیا، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر، اور اس کی سزا آج جب ہمیں ملنے لگی ہے تو آج ہم چیخ رہے ہیں، آج ہم ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے سچے دل کے ساتھ، اور یاد رکھنا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی میں بسند صحیح ثابت ہے، مختلج عرق ولا عین الا بذنب وما يعفو اللہ عنہ اکثر۔ کہا جب بھی کوئی آنکھ اور کوئی رگ پھڑکتی ہے، جب بھی کوئی رگ فڑفڑاتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی معصیت کی وجہ سے انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے۔ تو اگر آج ہمارے ساتھ پریشانی کا معاملہ ہے، اگر آج ہم مفلسی اور ذلت سے دوچار کیے جا رہے ہیں، اگر آج ہمیں دیش نکالا دینے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، آج اگر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کمی کہاں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اپنا چہیتا بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، آج ہم اس سزا کے مستحق کیوں قرار پا رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک بار جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دشمنوں نے سازشیں کر دیا، انہوں نے سازشیں کیا، انہوں نے ہمارے خلاف چالیں چلی، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے اپنے اندر جھانک کر کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا اپنا کردار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو مصیبت ہم انسانوں کو لاحق ہوتی ہے، جو دشواریاں ہم انسانوں پر مسلط کی جاتی ہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رہنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم دین، یہ پوری حدیث کا لمبا ترجمہ ہوگا، جب تم دین کے احکام سے بیزار ہو جاؤ گے، دین سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے، اور دنیا میں مست و مگن ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کا کوڑا برسا دے گا، اور اس وقت تک دور نہیں کرے گا
جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے، جب تک تم دین کی طرف پلٹ نہیں جاتے تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت دور نہیں کرے گا۔ گویا کہ اللہ کے نظام کائنات کے اعتبار سے، اس کائنات کا جو نظام اور قانون اللہ نے مرتب کیا ہے اس کے اعتبار سے ہم مسلمان جب تباہی کے شکار ہوتے ہیں تو اس کو ٹالنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اس کے دین کی طرف پلٹیں گے، اس کی شریعت کی طرف واپس ہوں گے، اپنی نماز صحیح کریں گے، اپنے روزے صحیح کریں گے، اپنے عقائد صحیح کریں گے، اپنی ایمانیات صحیح کریں گے، اپنے اخلاق صحیح کریں گے، اپنے معاملات صحیح کریں گے، اور اسی میں یہ بات آئے گی کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے والے دوسرے ساتھیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا جو نیچرل اور شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور جب ہم اس کو برتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ہمیں عزت سے دوچار کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو معاشرتی ابتری اور یہ جو سماجی پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق ہیں، ادھر کچھ برسوں سے جس طرح سے ایک مسلم قوم کو خصوصیت کے ساتھ دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق پر زبردستی ڈاکہ ڈال کر ان کو بے دست و پا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے میرے دوستو کہ یہ جو لوگ کرنے والے ہیں اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہم لوگ کتنے شریک ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اس میں شریک نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی طور پر ہمارے اپنے لوگوں کی اس میں کوئی بھی شرکت نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر کرنے والے ایسا کر رہے ہیں تو ان کی ہمنوائی کرنے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنے قوم کے لوگ ان کے دست و بازو بن کر، ان کے نام کی دہائی دے کر ان غیر شرعی اور غیر عقلی قوانین کو سند جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دین پر قائم ہوتے تو ظاہر ہے قوم کے ساتھ غداری کرنے والے یہ لوگ یہ حرکت نہیں کرتے، اس جرم کے ارتکاب نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہے، ملک کے اور بالخصوص یو پی کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ باہمی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے، آپس میں ڈائیلاگ کرنے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ اور جب تک آپ یہ دوسرے سے بات کرنے کا سلسلہ نہیں شروع کریں گے تب تک آپ کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوگی، تب تک آپ کی سچائی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی، آپ کے دین کی سادگی کے بارے میں، آپ کی شریعت کے کمال کے بارے میں، آپ کے دین کی ساری انسانیت کا خیر خواہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب تک معلوم نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کی ہمنوائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میڈیا، ذرائع ابلاغ اور دنیا کے تمام میڈیا مشن میں آپ کی شبیہ کو، آپ کی شکل کو خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر جو ناجائز اور ظالمانہ حادثات ہوتے ہیں، بم بلاسٹ کے، خودکشی کے، استشہادی کارناموں کے اور جہاد کے نام پر جو غنڈہ گردی کی جاتی ہے، ان واقعات کو لے کر مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان چلاتا ہے کہ نہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم لوگ اس کے مجرم نہیں ہیں، لیکن میڈیا ہے کہ وہ اپنی راگ الاپتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسانیت کش واقعہ ہوتا ہے، انسانیت سوز کوئی حادثہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی دہشت گردانہ حرکت کی جاتی ہے تو میڈیا کی انگلیاں پہلے مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے، ان کا ایک سوچا سمجھا ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ بات دنیا کو باور کرانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت اس کو جائز نہیں کہتی، ہمارے دین میں ان غلط حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا انسان یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق طور پر قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر حق اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک کو ناجائز طریقے سے قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اس لیے معصوموں کی، بے جانوں کی، بے گناہوں کی اور معمون لوگوں کی جان لینا کسی بھی صورت میں ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جانی دشمن جو دوسری جگہوں پر
آپ کی جان لینے کے در پہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ مامون ہو کر کے آپ کی طرف سے امان پا کر کے آپ کے پڑوس میں، آپ کی مجلس میں اور آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کو زحمت دینا، اس کو تکلیف دینا، اس کی طرف غلط اشارے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ اس کی جان کو حلال سمجھ لیں۔ وہ ایک معصوم اور حرام جان ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، دنیا میں اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے اس سے دنیا کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں ہوتا میرے دوستو، جہاد کا مطلب معصوموں کا قتل نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب بے گناہوں کی جان لینا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب اموال و املاک کی بربادی نہیں ہوتا۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مظلوموں، بے سہارا لوگوں اور دنیا میں جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہو ان کی ہمنوائی کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے لڑائی کرتا ہے وہ حقیقت میں مجاہد ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جہاد اسلام کا ایک مقدس قانون اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو، بے گناہوں کو، معصوموں کو بغیر کسی سبب کے ان کی جان لی جائے، ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے، دنیا میں بدامنی پھیلانے والوں کی حرکتوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جائے، دنیا میں جو لوگ معصوموں کو درپے آزار ہیں ان کو اس حرکت سے روکنے کی کوشش کی جائے، دنیا میں جو لوگ فساد اور بدانسانیت کے فروغ کی کوشش کرتے ہیں ان کی حرکتوں کو قدغن لگانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کا فریضہ جہاد ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد صرف لڑائی کر کے نہیں ہوتا۔ اگر جہاد تلوار سے ہوتا تو اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ کا میثاق موجود نہیں ہوتا۔ اگر جہاد صرف تلوار سے ہوتا تو صلح حدیبیہ کا منظر انسانی تاریخ کبھی نہیں دیکھتی۔ اگر جہاد تلوار سے ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے لیے کبھی یہ نہیں کہتے جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی ملامت اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ اور کب اعلان کیا تھا؟ کب اعلان کیا تھا؟ اس وقت جب آپ پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ مکہ جو جزیرہ عرب کا مرکز تھا اس پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا کیا تھا۔ گویا کہ اقتدار کی کنجیاں اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اگر چاہتے تو ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لے سکتے تھے، اگر چاہتے تو ایک ایک کر کے چن چن کر سب کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے تھے، مگر میرے نبی نے کہا نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جہاد کا مطلب تلوار سے لڑائی کرنا، معصوموں کی جان لینا، بے گناہوں کو قتل کرنا، مال اور جائیداد کو تباہ کرنا یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو فساد ہے جو اسلامی شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے انسان کی وہ کوشش جو بے سہاروں کا سہارا بنے، انسان کی وہ کوشش جو ہم بے نواؤں کی آواز بنے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو امن و امان سے آراستہ کرنے کی کوشش، یہ اسلام کا مقدس جہاد ہے۔ یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی کفالت، مظلوموں اور محتاجوں اور فقیروں کی مدد یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سی دلیلیں میرے پاس شریعت میں موجود ہیں، نصوص بھرے پڑے ہیں، لیکن سر میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ، شفاف اور انتہائی زیادہ فطرت کے مطابق مذہب ہے۔ یہ بات دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بات بتانے کے لیے برادران وطن سے رابطہ کرنا پڑے گا، انہیں سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، ان سے باہمی گفتگو کرنی پڑے گی، تب دنیا کو یہ باور آئے گا کہ ہاں واقعی آپ اپنی بات میں، اپنے مذہب کو پیش کرنے میں اور اپنے اسلام کا تعارف کرانے میں سچے ہیں۔ اس لیے مسلمان میں نے دیکھا دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں دہشت گردی کی تعریف نہیں کرتا۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے علماء
शेख इब्न बाज, शेख इब्न उसैमीन, सालेह आल शेख से हो करके हिंदुस्तान के हमारे जो किबार उलमा हैं उनमें से किसी को नहीं देखा कि वो दहशतगर्दी की हिम्मत अफजाई करता हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, किसी भी आलिम को मैंने नहीं देखा जो दहशतगर्दी की तारीफ करता हो, उसकी हौसला अफजाई करता। फिर भी क्यों मुसलमानों को मुत्तहम किया जाता है? कभी कोई कहता है कि जितने दहशतगर्द हैं सब मुसलमान होते हैं, कोई कहता है कि सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, लेकिन जो भी दहशतगर्दी होती है वो सब मुसलमान ही करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों कही जाती हैं? इसमें चंद परसेंट, 2-4% कह लीजिए, खुद गर्जी का और मतलब परस्ती का दखल है। अलबत्ता 95% लोगों की जहालत का दखल है, लोगों के ना जानने का दखल है और मीडिया के गलत प्रोपेगेंडा का दखल है। इसलिए इस सोच को बदलने के लिए हमको इंतहाई अजीम पैमाने पर, इंतहाई बड़े पैमाने पर इस सोच को बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके लिए हर वो फ़र्द जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुबान की, बयान की, माल की, दौलत की, जिस भी तरह की इसने ताकत दिया हो, उस ताकत को इस राह में खर्च करना चाहिए और उसे इस्तेमाल करके अल्लाह का सच्चा दीन अल्लाह के बंदों तक शफ़ाफ शक्ल में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो हालात हैं मुल्क में मुसलमानों के साथ, ये जो दो रुखा रवैया अपनाया जा रहा है, ये जो ऊंच नीच का बर्ताव किया जा रहा है, ये हालात न हमेशा थे न हमेशा रहेंगे। इसलिए इन हालात से, मेरी आखिरी बात यही है, इन हालात से मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को बददिल होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तारीख़ से सबक लेते हुए ख़ुद को इस्तिक़ामत के साथ दीन पर कायम रखने की ज़रूरत है। अल्लाह की शरीयत पर अमल करने का अज़्म लेकर अपने आप को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। वरना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए और मुर्तद्दीन और मानिईन ज़कात का मसला पैदा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब इस्लाम को दुनिया से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की तादाद जज़ीरे अरब में महसूर थी और आधा से ज़्यादा जज़ीरे अरब बद्दीन होकर के खलीफे वक्त के खिलाफ बगावत पर आमादा है। हालात बहुत अबतर थे, उसका नक्शा मगर आपके सामने खींचूं तो बात मेरी लंबी होगी, लेकिन उस वक्त मुसलमान बहुत परेशानी के शिकार थे। और फिर उसके बाद में जब मुद्दईयान नबूवत का सिलसिला हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद दूसरे लोग नबूवत का दावा लेकर के उठे, तब भी मुस्लिम समाज में एक अजीब इर्तिआश पैदा हुआ, एक अजीब परेशानी की कैफियत पैदा हुई। और फिर उसके तकरीबन 600 साल के बाद जब तातारियों ने आलम इस्लाम पर हमला किया तो उस वक्त पूरे आलम इस्लाम में मायूसी के गहरे बादल छाए हुए थे और उस वक्त कहा जा रहा था कि तातारी दुनिया में नाकाबिल शिकस्त हैं, कोई इनको शिकस्त नहीं दे सकता। गोया कि आलम इस्लाम ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये तातारी दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। और दूर क्यों जाते हैं, 1947 की बात आप देखिए, 1947 में जो हालात पेश आए, उसके बाद मुसलमानों की जो सूरत हाल थी, उनकी जो बेबसी, आजिज़ी और दरमादगी थी, उसको भी देखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने खुद इस्लाम की फितरत में लचक दी है, अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इसलिए इस्लाम के मानने वाले हम मुसलमानों को हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से नाउम्मीद होकर हाथ पैर बांध कर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो हिदायत दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तालीमात हमें बयान फरमाई हैं, उन पर अमल पैरा होकर हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। सब्र के साथ, सुकून के साथ और ईमानी बसीरत के साथ और ईमानी हौसले के साथ हमको इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और याद रखें, हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, मौसम बदलेगा और वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी जो आज वजह तकलीफ़ बनी हुई हैं, जो आज परेशानी का सबब है, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ज़ाइल करेगा और ज़रूर करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप
اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور حالات کے جبر سے خود کو مجبور بنا کر، حالات کے دباؤ میں آ کر خود کو مایوس بنا کر زندگی گزارنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ باتیں سن کر کے، آپ یہ باتیں سماعت کر کے اپنے دل میں ایک عزم کریں، اپنے دل میں ایک حوصلہ کریں کہ اللہ کے دین کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو برتر کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو دوسروں تک اصل شکل میں پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ آپ کی جو پہنچ ہے، آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جو قوت ہے، اس کے اعتبار سے آپ عزم کیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے اور قدم آگے بڑھائیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہمنوائی کرے گا۔ اور اب آخر میں ان تمام لوگوں کا انتہائی زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے اس شاندار پروگرام کا انعقاد کرنے کی کسی بھی طرح کی کوشش کیا ہے، کیونکہ یہ پروگرام حالات کا تقاضا ہے۔ اس طرح کی ملی ہوئی مجلسیں حالات کا تقاضا ہیں، اس لیے انہیں منعقد کرنا گویا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر خود کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دینا ہے۔ یہ ہماری قوم کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا اور انہیں زندگی کی گزرگاہوں میں بہتر انداز میں گزرنے کا سلیقہ سکھائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جزاکم اللہ تعالی خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا محمد جعفر صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں، کئی ایک مشورے بھی دیے۔ میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے قیمتی باتوں سے ہم سب کو نوازا۔ دوستو، حقیقت میں انسانیت دم توڑ رہی ہے، نفرتوں کا بول بالا ہے۔ جب نفرت یہاں تک پہنچ جائے کہ شاید یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمان ہو گیا، بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز میں نفرت کتنی پھیل رہی ہے۔ اب